مقصد بے فائدہ رکاوٹیں، اور مریض سے اتنا رش تھا کہ 1.25 گھنٹہ اس رش کو عبور کرتے ہوئے یہ حال، اور لینی ایک نہ دینی تو کچھ بھی نہیں، ہزاروں گاڑیاں بس سیدھی جائیں گی، ٹرن لیں گی، پھر سیدھی جائیں گی، درمیان میں ایک آڑ لگاتی ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ حال ہے۔ حجت اللہ کا اب جو یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ دراصل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی مشکل باتیں پہلے ارشاد فرما دیں، ان کے بعد یہ بہت آسان حصہ ہے، اور ایک طرح سے مقدمہ اس کتاب کا جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے، اور اس مقدمے کے آخر پہ پہنچ کے جہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے اور کیا چیزیں آگے، پھر وہاں تھوڑی سی مشکل بحث ہے، وگرنہ یہ ایسی چیز ہے آج کے اس دورانیے میں کہ یہ اگر خود بھی پڑھ لی جائے تو بہت آسان ہے۔ پچھلی مرتبہ جو بات تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں کچھ ایسے فرق ہیں کہ کوئی آدمی ان دونوں میں سے کسی چیز کی طرف بھی جائے تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے رہے گا۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں میں اپنا ایک موقف بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وَسَتَجِدُنِي إِذَا تَشَعَّبَتْ بِهِمُ السُّبُلُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمَذَاهِبِ، اور تم یہ دیکھو گے کہ جب اصل مسلک اصول کے بعد لوگ مختلف فروع میں بٹ گئے، لوگ مختلف شاخوں میں چلے گئے، کچھ اشاعرہ کی طرف چلے گئے، کچھ ماتریدیہ کی طرف چلے گئے، اور جزیات مختلف ہو گئیں۔ جزیات مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں تعلیم فرمائی تھیں وہ جس جگہ پر پہنچی ہیں کمیونیکیشن نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں فتوے مختلف ہو گئے۔ ان فتاوا کے مختلف ہونے کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اور لوگ چونکہ اس ماحول کو دیکھے ہوئے نہیں، وہاں پہنچ نہیں سکتے، اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کیسی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جہاں پہاڑ آیا وہاں پر بس زبان بدل گئی، دریا آ گیا زبان بدل گئی، دریا کے اس پار اور زبان ہے، اس پار اور زبان ہے، پہاڑ سے ادھر اور زبان ہے، اس کے پیچھے اور زبان ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ اب اس زمانے میں ہزاروں میل پہاڑ اور اس کی طرف اترنا اور چڑھنا یہ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور کوئی اتنا تردد کرتا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرنا یہ کون سی آسان بات تھی، تو ایک خبر کا دوسری جگہ پر پہنچنا یہ بھی بڑا دشوار تھا۔ اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کے وہ عراق چلے گئے۔ اب عراق کے بعد انہوں نے کوئی سفر ہی نہیں کیا، عراق میں ہی رہے، تو اب اس جگہ پر ان کے لیے وہی حدیث تھی، وہی چیز تھی جو سن لی، اور انہیں پتہ نہیں کہ مدینہ منورہ میں اس کے بعد کیا کیا احکامات نازل ہوئے، تو وہ تو عمر بھر اسی حدیث پہ عمل کرتے رہے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل دیکھا، اور پھر کسی نے انہیں بتایا کہ وہ جو چیز تم نے دیکھی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے،
تو پھر اس کے بعد پھر آئے اور پھر دوسرا عمل ہو گیا. تو یہ بہت سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتووں میں اختلاف ہوا ہے. اور جب ان کے فتووں میں اختلاف ہوا تو جو جس جگہ پر تھا انہوں نے اس چیز کو لے لیا اور انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا. مثلا کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ موزوں پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کچھ نے دیکھا کہ موزوں پر مسح نہیں کیا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. سعد رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور نماز جب پڑھانے لگے تو عمار رضی اللہ عنہ سب سے نکلے اور بار بار کہتے رہے کہ سعد لوگوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھاؤ گے، بغیر وضو کے نماز پڑھاؤ گے. سعد رضی اللہ عنہ حیران کہ ابھی تو میں نے وضو کیا ہے، یہ کہتے ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھاؤ گے. تو انہوں نے نماز پڑھا کے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے، گیا ہوں نماز پڑھائی ہے اور ساتھ نے عمار نے سب سے نکل کے یہ کہنا شروع کر دیا، تو آپ اس سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور پوچھا عمار، تو انہوں نے کہا اس نے پاؤں نہیں دھوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پھر کیا کیا؟ مگر اس سے پوچھے. سعد رضی اللہ عنہ کا میں نے موزے پہنے ہوئے تھے، اس پہ مسح کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، عمار رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا یہ موزوں پر مسح تو سورہ مائدہ سے پہلے تھا. سورہ مائدہ میں جب حکم نازل ہوا اللہ نے کہا کہ پاؤں کو دھویا کرو، تو اب پاؤں کو دھونا فرض ہو گیا. موزوں کا مسح تو ایک رخصت تھی، خدا نے دی تھی، ختم ہو گئی. اب تو یہ چیز نہیں رہی. تو عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی تم میں سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ موزوں پر مسح سورہ مائدہ کے بعد بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اب سب چپ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہو کہ میرے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت کاٹ دیے جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں موزوں پر مسح کروں. بعد میں عمر رضی اللہ عنہ تک واپس آ گئی. وہ سوچتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ ایک خاتون کی گواہی پہ میں اس مسئلے کا کیسے حل کر سکتا ہوں؟ تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو موضوع پہ انہوں نے مسح کیا ہے؟ تو 18 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی. ان کا ہم سب نے دیکھا ہے، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا ان کا، اچھا یہ بتاؤ سورہ مائدہ سے پہلے دیکھا ہے کہ بعد میں دیکھا؟ اتنے سچے لوگ تھے کہ بس اتنی بات کہتے تھے جتنی تھی. 18 کے 18 بیٹھ. انہوں نے کہا جی یہ یاد نہیں، سورہ مائدہ کی نزول ہوا تھا نہیں ہوا تھا. آخر پہ دونوں طرف ہو گئے. کچھ لوگوں نے کام مسح کریں گے، کچھ نے کام نہیں کریں گے، وضو نہیں ہوتا. اب یہ اختلاف ہوا جب، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے تھے کہ ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کوفہ میں ہمیشہ مسح کرتے ہوئے. تو ہمیں جب یہ حدیث پہنچی تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ بہت احتیاط کرتی تھی کہ موضوع پر مسح جو ہے یہ ایک گویا کہ رخصت ہے اور افضل یہ ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں. اب بھی ہمارے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ موضوع پر مسح جو ہے اس میں کم ثواب ہے اور پاؤں دھونے میں زیادہ ثواب ہے. تو انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور جریر ابن عبداللہ ابن جریر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے صرف 6 مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور یہ غالباً واحد ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے، بہت بخاری میں آتا ہے. انہوں نے کہا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری حاضری نہیں ہوئی مگر یہ کہ ہمیشہ دیکھ کے مجھے ہنستے رہے، مسکراتے رہے. بہت بڑے اعزاز کی بات تھی یہ ان کے لیے. تو ان سے پوچھا لوگوں نے تو انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہی سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ہوا ہوں اور میں موضوع پر مسح کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے.
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے تھے اس سے زیادہ خوشی کی روایت ہمارے لیے نہیں تھی، ہم سب کو بتاتے تھے کہ دیکھو انہوں نے مسح کیا اور سورہ مائدہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اب یہاں پر دو ٹکڑے ہو گئے، کچھ حضرات نے کہا مسح کریں گے، کچھ نے کہا نہیں کریں گے۔ اب کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے اپنے گھروں کو، انہوں نے وہاں جا کر فتویٰ کیا ہوگا کہ موضوع پہ مسح نہ چھوڑو، کچھ نے کہا کر لو، کچھ نے کہا رخصت ہے، کچھ نے کہا زیادہ اچھی بات کیا کہ دھو لو۔ یہ ساری چیزیں تو بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے امت میں اختلاف جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتووں میں تھا اس کی بنیادی وجہ بہت سی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت اچھی بحث کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ امت میں جو مختلف مسلک بنے ہیں ان سب کی اصل مختلف احادیث ہیں، اور مختلف احادیث کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل مختلف ہے، کسی نے کچھ دیکھا ہے، کسی نے کچھ دیکھا ہے، جو انہوں نے دیکھا سچائی کے ساتھ بیان کر دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں خواہ وہ عقیدے سے مطلب یہ کہ تعلق ہو یا اس کا فقہی جزیات سے تعلق ہو، وتفرقت بهم الموارد فيها والمشارب، اور پھر کیا کیا لوگوں نے؟ انہوں نے پانی پینے کی جگہیں مختلف کر دی اور گھاٹ اور پانی پینے کی جگہیں جو تھیں وہ الگ الگ ہو گئیں، تو ان کے فتوے مطلب یہ کہ الگ الگ ہو گئے، تو کیا ہے؟ لججت بالجادۃ الجلیۃ وحققت القارعۃ القویۃ، لیکن میں ایسا آدمی ہوں کہ اپنی راہ پر بالکل قائم رہوں گا، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ جس چیز کو حق سمجھتا ہوں بالکل تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ وَسِرْتُ لَا أَلْوِي عَلَى الْأَطْرَافِ وَالْآفَاتِ وَكُنْتُ فِي سَمَمٍ مِّنَ التَّفَارِيعِ وَالتَّخْرِيجَاتِ۔ اور دیکھو اس کتاب میں میرا موقف یہ ہے اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اعتدال کے ساتھ چلتا رہوں گا، میں کسی انتہا کی طرف نہیں جاؤں گا، اور میں صرف اس بات سے غرض رکھوں گا کہ اصول کی باتیں کیا ہیں، اور اصول کے بعد جہاں تک فروعات کا تعلق ہے، ان سے نکالی ہوئی جزیات کا تعلق ہے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑوں گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سب سے بڑی چیز ہے جس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، پھر سنت ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آپس کی مباحث ہیں، پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین آتے ہیں۔ بس ائمہ مجتہدین تک جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کی پیروی کروں گا، اجتہاد ان کا دیکھوں گا، کتاب و سنت کو دیکھوں گا، آثار کو دیکھوں گا، ان چیزوں کو، اور میں نے اپنا ایک راستہ متعین کر لیا ہے، یعنی میں اعتدال میں رہوں گا اور کسی بھی انتہا پر نہیں پہنچوں گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر طبقے میں، یعنی ائمہ اربعہ کے جتنے بھی پیروکار ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، ان سب میں ایک تو ہے اجتہاد جو صاحب مذہب نے کیا، مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اجتہاد کیا، ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا، امام مالک رحمۃ اللہ نے اجتہاد کیا، امام مالک کے شاگرد تھے انہوں نے اجتہاد کیا۔ یہ اجتہادات جو ہیں یہ تو ہیں اعلیٰ درجے کے، اب اس پر اصول قائم ہو گئے، ان اصولوں کے بعد اگلی صدیوں میں جو لوگ آئے وہ کچھ نہ کچھ اجتہاد کرتے رہے، کچھ نہ کچھ کہتے رہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بعد کی صدیوں کے کسی آدمی کو لے لے اور کہ جی تمہاری فقہ میں یہ مسئلہ یہاں پر لکھا ہے لہذا اس مسئلے کو ثابت کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں حنفیوں کا مسلک یہ ہے، اس سے پوچھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ کی کہاں ہے، وہ کہتے ہیں جی شامی میں لکھا ہے۔ ارے بھئی شامی تو کتاب ہے وہ 12ویں صدی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور اس کتاب کے درمیان 1100 سال کا فاصلہ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد بتاؤ کہ وہ کہاں پر۔ مثلا نماز ہمیشہ 2 رکعتیں رہی اور 2 رکعتوں کے بعد پھر 2 رکعتوں پر اضافہ ہوا، مغرب 3 رکعت تھی، ظہر عصر اور عشاء یہ بھی 2 رکعتیں تھیں، اور جب یہ 4 رکعتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ جو 2 پڑھتے تھے نا وہ سفر کے لیے رکھ لو اور یہ اب آئندہ تو اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔
تو فجر تو 2 ہی رہی، ظہر، عصر اور عشاء یہ تینوں نمازیں 4 رکعتیں ہو گئی۔ پرانے حضرات جو تھے وہ کہتے تھے یہ 2 رکعتیں زائد ہیں، انہوں نے اصول سے بتایا کہ ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے، ختم ہو گئی بات۔ جو متاخرین آئے ہیں حنفیوں میں سے، انہوں نے اصول کی بحث میں ایک اصول طے کیا اور انہوں نے کہا کہ جو 2 آخری رکعتیں پڑھی جاتی ہیں فرض کی، اگر ان میں کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور قیام کرتا ہے اتنی دیر جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو بس اس انسان کے لیے کافی۔ کچھ فقہا نے اس مسئلے کو اس لیے لکھا کہ انہوں نے کہا ایک آدمی سفر پہ جانا چاہتا ہے، ایک آدمی کو جلدی ہے، کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی فرض کی ظہر کے، مثلا 4 فرض نے 2 رکعتیں پوری پڑھی اور تیسری اور چوتھی رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا اور رکوع کر لیا، بس اتنی دیر کھڑا ہوا جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے، تو اس نے قیام کا فرض پورا کیا اور اس کے بعد اس نے رکوع کر لیا، تیسری چوتھی رکعت میں اس کی نماز ہو گئی۔ اب بھی مفتی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز ہو گئی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، تو بات غلط کہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست سے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ بعد کی صدیوں میں آنے والے ائمہ نے جب غور کیا، مفتیوں نے، فقہا نے، تو انہوں نے مختلف اصولوں کے تحت ایسی چیزیں کی۔ اور اب اس کو کوئی کہے کہ تم ثابت کرو کتاب و سنت سے، تو ظاہر ہے کہ اصول ثابت ہوگا، اصول کے بعد اس کے تحت یہ چیز ثابت ہوگی، اور یہ چاروں ائمہ کے مسالک میں ایسے۔ تو جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حنفیوں کے یہاں یہ لکھا ہے، بھئی لکھا ہے لیکن کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حنفیوں میں کسی نے اس پہ فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا؟ ہر ایک مسلک میں ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی فقہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ائمہ مجتہدین کی بجائے بعد کی صدیوں کے مسائل لے کے ان کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ اصل تو دیکھو جو اجتہاد تھا ائمہ مجتہدین کا، اس کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس پہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اہل حدیث کے عالم تھے، انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے آ کے بات کروں اس موضوع پہ۔ تو حضرت نے اس پہ شرط لکھی اور فرمایا کہ دیکھیے میری اور آپ کی جتنی بات ہوگی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سے ہوگی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کی صدیوں میں جو لوگوں نے اصول قائم کیا اور اجتہاد کیا اس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ ہماری گفتگو کا محور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ہے کہ وہ کیسے ہوا۔ تو وہ صاحب تشریف لائے اور ایک کمرے میں بیٹھ کے دونوں حضرات بحث کرنے لگے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس وقت طالب علم تھے، ہم بار بار کمرے کے دروازے کے پاس چاہتے تھے کہ پتہ چلے بحث کیا ہو رہی ہے۔ تو جب دونوں حضرات باہر نکلے تو جو اہل حدیث تھے کہنے لگے حضرت میں حیران ہوں کہ آپ کو کتاب و سنت اتنا کچھ آتا ہے، اس کے باوجود آپ مقلد ہیں۔ حضرت ابراہیم مجھے بھی حیرت ہے کہ آپ کو حنفی فقہ پہ اتنا عبور ہے اور اس کے باوجود آپ غیر مقلد۔ تو یہ کیا بات تھی؟ ائمہ مجتہدین کی بات کہ مجتہدین نے جو اجتہاد کیا ہے اس پہ کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھو نہ کناروں کی طرف کیا ہوں اور میں بالکل ادھر ادھر نہیں موڑا اور میں بالکل بہرا بن جاؤں گا۔ لفظ کیا استعمال کیا انہوں نے؟ فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ فِي سَمَمٍ مِّنَ التَّفَارِيعِ وَالتَّخْرِيجَاتِ، جتنی تفریع اور تخریج ہوئی ہے اصولوں کے مطابق ان میں کس نے کیا کیا، قاضی خان نے کیا فتویٰ دیا، خطاف نے کیا فتویٰ دیا، ابوبکر جساس رازی نے کیا فتویٰ دیا، یہ بات کے جو حضرات ہیں میں ان کے متعلق بالکل بہرا بن جاؤں گا۔ میں تو صرف اوپر سے لے رہا ہوں کتاب و سنت کو اور اس کی روشنی میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا اور پھر ائمہ مجتہدین کا، میں تو اس حد تک ہوں اور اس کے بعد میری اپنی راہ ہے اور میں اپنی راہ پر چلوں گا، میں نہ ادھر جا رہا ہوں نہ ادھر جا رہا ہوں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے اس اصول کی کہاں پر خلاف ورزی کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے، مگر وہ کتاب اتفاق سے ایک صاحب لے گئے تھے، مگر نہ وہ لاتے اور آپ کو دکھاتے کہ یہ عبارت ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے باوجود اس اصول سے یہاں سے ہٹ گئے ہیں، یہ وہی کرتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے اس اصول کی پابندی کر لے گا، مگر اللہ نے بھی یہ طے کیا ہے کہ
کہ اس کی کتاب کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہ رہے جس میں کچھ نہ کچھ خطا نہ ہو جائے. بشریت ہے، انسانیت ہے، بشر ایسے ہی ہو جاتا ہے. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکل فن خاصۃ، دیکھو ہر ایک فن کی ایک خصوصیت ہے. وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، اور ہر ایک مقام پر موقع پر اس کی مناسبت سے بات ہوتی ہے. وَعَلَى غَيْرِهِمْ اتِّبَاعُ بِأَحَقِّ مَا هُنَالِكَ، اور جو اس پر چلنے والے ہیں دوسروں پر اس فن میں سب سے زیادہ قابل اعتبار بات یہ ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں جو اس فن کا ماہر. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس چھوٹی سی بحث کا ایک عنوان قائم کیا اور فرمایا کہ ہر ایک فن میں ایک خصوصیت ہوتی ہے. مثلا تصوف کو آپ دیکھیں تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ باطن کی اصلاح پر زور دیتے ہیں، اللہ کے ذکر پہ، مراقبات پہ، تعلق مع اللہ پہ، ان چیزوں پہ. حدیث کو آپ دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اس میں کون سا ضعیف ہے، کبھی ہے، کیا نہیں ہے، اس پہ زور دیتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھ لیں تو جو تفسیر بیان کرے گا اسے لا محالہ ہر علم میں گھسنا پڑے گا. وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن سے قرآن کی تفسیر بیان کرے گا، حدیث میں بیان کرے گا، پھر آثار صحابہ رضی اللہ عنہ کے وہ لائے گا، پھر اس سے فقہی مسائل جو ثابت ہوتے ہیں وہ. تو ہر فن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. اب فقہا کو دیکھ لیں تو فقہا کے فقہ کے فن کی خصوصیت یہ ہے کہ مسئلہ بیان کر دے گا. اب کوئی اس سے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو تم نے بیان کیا یہ کہاں آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں اصول کے تحت ہے. اچھا یہ اصول کہاں سے ثابت ہوتا ہے، پھر اسے بتاتا ہے کہ مجتہدین نے اصول لکھا ہے. اچھا یہ کیسے مجتہدین تک پہنچا تھا، وہ کہتے ہیں کتاب و سنت سے. اتنی لمبی بحث کوئی کرتا ہے، ورنہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے مرضی عمل کرو اور مرضی عمل نہ کرو. اتنی لمبی بحث ہر ایک آدمی کون کر سکتا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر فن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ہر موقع کے مناسبت سے ایک بات ہوتی ہے. جیسے موقع ہوتا ہے ویسی بات بھی کرنی چاہیے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ موقع اس بات کے کہنے کا نہیں ہوتا، سچ ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر موقع پہ بولا جائے. جھوٹ ہے معاذ اللہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پہ انسان اس سے ہٹ جائے. کبھی کسی کے قتل کا فیصلہ کرنے لگیں لوگ اور قتل کی بات کرنے لگیں تو اس موقع پہ کسی کو اطلاع دینا جا کے کہ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے، چاہے قسم اٹھا لے کہ میں اس کی اطلاع کسی کو نہیں دوں گا، اس کے باوجود اگر وہ ناحق خون ہے تو اس موقع پہ اس قسم کا توڑ دینا ضروری. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مقام کی ایک بات ہوتی ہے اور جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کا اتباع کریں، اس کی بات کے پیچھے چلیں جس کی بات سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے. مثلا نجران والے آئے اور انہوں نے نجرانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بحث کر دی تھی اور ان کا خیال یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیں گے. سورہ آل عمران جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے، اور اگر یہ مقابلے میں آ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری وادی اگر میرے مقابلے میں آ جاتے تو جہنم کی آگ سے بھر جاتی. وہ عقل مند لوگ تھے تھوڑے سے. وہ ان کے جو پادری تھے اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ نبی سچا ہے. یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ کل ہم بھی آئیں گے اور وہ بھی آئیں گے اور دونوں مل کے اللہ سے دعا کریں گے جو جھوٹا ہے خدا اس کو برباد کرے، تو اگر اس کے مقابلے میں کل ہم نکلے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. وہ وقت پورا بڑا حیران. انہوں نے کہا جب تم جانتے ہو کہ یہ آدمی سچا ہے تو پھر اسے مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اگر مان لیں تو یہ جو سالانہ چندہ آتا ہے پیسے دیتی ہے قوم یہ کدھر سے آئے گا، یہ پیسوں کا کیا بنے گا. اور وہ پادری بھی تھا اور جو نجران کا سردار تھا اس کا بھائی بھی تھا. اسے پھر بھائی نے کہا، وہ بھائی اس کا بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو مانتے، اس نے کہا دیکھ لو بادشاہ سے چھٹی ہو جائے گی، لوگ تمہیں رہنے نہیں دیں گے. یہ بات مباہلے کی تھی اور انہوں نے معاہدہ کیا. اگلے دن آ گئے اور کہنے لگے ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ ہم سے ٹیکس لیتے رہیں اور ہم پر حملہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوا دیا معاہدے کو، اور معاہدے کو لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ لکھو کہ
ہجرت کے 9ویں سال میں یہ معاہدہ ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کا جو 9واں سال متعین فرمایا تھا نا، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہجری سال کو شروع کرنے کی دلیل ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ ہجرت کے سال کو شروع کرو، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا کہ انہوں نے ابتدا کی، آغاز کیا، حقیقت میں دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں سنت سے ثابت ہو جاتی ہیں. بس فرق اتنا سا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آغاز کیا، اور وہ نہیں جانتے کہ اس کے بھی پیچھے احادیث ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت محتاط تھے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز کر دیں. اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھوائی. ہو گیا معاہدہ لکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نجران والوں کے آپس کے اختلافات پڑ گئے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر آئے، اور پھر آ کر کہا کہ جناب اب آبادی زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، تو معاہدے کی تجدید کر لی جائے. عمر رضی اللہ عنہ کا کیا تجدید کرنی ہے؟ ان کے جی پہلے ٹیکس تھوڑے تھے، اب زیادہ کر دیں، اب اس کو زیادہ کر دیں، اب اس کو زیادہ کر دیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کر دیے. مسلمانوں کو اس میں فائدہ تھا. اور یہ جو فریق آیا تھا یہ مخالف تھا ان لوگوں کا جنہوں نے چیزیں بیچنی ہوتی تھی، تھا انہی کا حصہ، انہی کا گروہ، لیکن اندر کی مخالفت تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ نے معاہدہ کر لیا تو پھر آ گئے، پھر آ کر کہنے لگے کہ اس معاہدے کو بدل دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ سختی سے منع فرما دیا. انہوں نے کہا میں بالکل نہیں بدلوں گا، یہ معاہدے روز روز ہوتے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز مراد ان کی یہ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو پھر نجرانی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ آپ نے لکھا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میں نے لکھا تھا. انہوں نے کہا تو بس پھر اپنے مبارک ہاتھ سے اس معاہدے کو پھر تبدیل کر دیجئے اور وہیں لے آئیے جہاں پہلا معاہدہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم عمر بہت صحیح فیصلے کرنے والے تھے اور وہ راست رو تھے، صحیح راہ پر چلنے والے تھے. میں کبھی بھی امیر المومنین کی چیزوں کو نہیں بدلوں گا. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مزاج ہے پہچاننے کا، علم کا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کو اس کی اتباع کرنی چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنے ہی مواقع ایسے ہیں جب ٹیکس کا نظام شریعت میں شروع ہوا، لوگوں نے کہا اس کو بدل دیں، تو ان کا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو انہوں نے کیا ٹیکس لگایا تھا. لوگوں نے کہا یہ فرمایا بس اس سے قائم رہنے دو، اسے نہ تبدیل کرو. تو ہوا کرتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز میں جب ماہر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا لہٰذا اس پہ اعتبار کر لیا جائے، وہ صحیح لوگ تھے، ٹھیک فیصلے کرنے والے تھے. شاہ صاحب کہتے ہیں یہی ہوا کرتا ہے ہر فن میں. فَعَلَمْ أَنَّ لِكُلِّ فَنٍ خَاصَّةً. یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک فن کی ایک خصوصیت ہے. وَلِكُلِّ مَوْطِنٍ مُقْتَضًا. اور ہر ایک جگہ جو ہوتی ہے اس کا کوئی تقاضا ہوتا ہے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اصول قائم کیا جس کو ابھی تشریح کی. فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ أَن يَبْحَثَ عَن صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ. پہلی مثال اس کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب الحدیث پہ کسی نے کتاب لکھنی ہے. اب اس آدمی کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا اور نہ یہ اس کا منصب ہے کہ کسی بھی حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دے. غریب الحدیث، غریب عربی میں کہتے ہیں عجیب و غریب چیز کو، اوپری چیز کو. غریب مسافر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، کہ بستی میں آتا تھا تو اوپرا آدمی ہوتا تھا کہ یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے. تو غریب الحدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو عربوں میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتے تھے، اور اس پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ یہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، اور یہ عام طور پر اگرچہ استعمال نہیں ہوتے لیکن ہے یہ بھی عربی. اب غریب الحدیث اس نے لکھنی ہے، ایسے الفاظ جمع کرنے ہیں. حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ بدأ الاسلام غریباً. اسلام ایک نیا اوپرا مذہب تھا جو شروع ہوا، اور پھر دنیا میں ایسا وقت آ جائے گا جب اسلام ایک اوپرا مذہب رہ جائے گا، ایک ایسا جو عجیب و غریب اس کی باتیں لوگوں کو لگیں گی. لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی عمل کرنے کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیعود، یہ پھر دین ایسا جب آ جائے گا فطوبى للغرباء، ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے جو اس دین کو اس وقت قبول کر لیں گے، یعنی دین کے احکامات سے اسی طرح پابندی سے عمل کرتے رہیں گے.
زمانہ اتنا بدل جائے گا، تہذیب اتنی بدل جائے گی کہ لوگ اس معاملے میں دین کے احکامات کی پیروی اپنے لیے ذلت محسوس کریں گے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ تو اب زمانہ شروع ہو گیا۔ تو بہت سی چیزیں ایسے ہوں گی، مثلاً دجال کے متعلق آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اور مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ ان باتوں سے مایوس ہو جائیں گے، جب لوگ کہیں گے پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا۔ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ یہ بھولی بسری بات ہو جائے گی کہ لوگ گویا اس کے انکار کر بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد آئے گا یہ انکار اب شروع ہوا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، ورنہ پہلے امت میں لوگوں نے انکار نہیں کیا۔ اب کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد داستانیں اور قصے اور کہانیاں ایسے کہہ کے معاذ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، وگرنہ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کی اس سے پہلے لوگوں کو ہمت نہیں پڑی کہ لوگ اس کی تکذیب کر سکیں۔ سر سید نے شروع کیا تھا، پھر مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا، قادیانی کے بعد کچھ اور لوگ آ گئے، دو شاخیں ہو گئیں۔ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال اپنے زمانے میں ہو گیا تھا۔ اچھا اب آگے کیا ہو؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ بخاری مسلم اتنی احادیث اتنی زیادہ ہیں، ان حدیثوں کا کیا کرنا ہے؟ تو غلام احمد قادیانی نے کہا یہ ساری حدیثیں سچی ہیں، بالکل جھوٹ نہیں ہے، ہم کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے، اور وہ جتنی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات تھیں وہ میں آ گیا ہوں، مجھ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے، تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ دمشق کو دیکھو مدینہ منورہ سے وہ مغرب کی طرف ہے، قادیان کو دیکھو یہ بھی مغرب کی طرف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد دمشق سے، دمشق شہر تھوڑا ہی تھا، مراد یہ تھی کہ اس سمت میں آئیں۔ پھر کسی نے خط لکھا کہ حضور والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا کہ وہ جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے جسم پہ 2 زرد چادریں ہوں گی۔ اس کا بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، مجھ پہ بھی 2 زرد چادریں ہیں۔ زرد چادروں سے مراد 2 زرد رنگ کی بیماریاں ہیں، ایک بیماری بلغم کی ہے سینے میں، ایک پیشاب کی بیماری ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، تو یہ 2 بیماریاں مجھے لگی ہوئی۔ جتنی احادیث تھی معاذ اللہ ان سب کی ایسے ہی تعویل کرتا گیا، حدیث کا انکار اس نے ایسے نہیں کیا۔ اب دوسرا گروہ جن کے انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو بھئی یہ احادیث انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، ان کے سب قصے کہانیاں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کی اصل کوئی نہیں ہے، بس عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اور ان میں آج کل اگر دیکھنا ہو تو غامدی صاحب کو دیکھ لیجئے، غامدی صاحب نے ٹی وی پہ جو کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے اور یہ ایسی ہیں قصے کہانیاں اور یہ چیزیں، یہاں پہنچ کر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ قادیانیوں نے کہا جی مرزا غلام احمد آ گیا، حدیث کا انکار نہ کیا کرو، اور انہوں نے کہا جی حدیث کا انکار کر دو۔ یہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے جب آتی ہیں تو ان احادیث پر، ان چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال جب لوگ ان کو بھول چکے ہوں گے، یعنی وہ نا امید ہو گئے ہوں گے۔ اب یہ احادیث ہیں ساری غریب احادیث جو ہیں، یہ دین اسی طرح غریب ہو گیا نا کہ اوپری چیزیں ہوں گی، لوگ کہیں گے یہ اوپری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہاں پر آ گیا غریب الحدیث۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے غریب احادیث پر بحث کرنی ہے اسے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح۔ بھئی تمہیں اس سے کیا بحث ہے؟ جو الفاظ آئے ہیں تم الفاظ پر غور کرو، اور یہ کسی اور کا کام ہے کہ وہ جا کر یہ بات کرے کہ یہ سونا، یہ حدیث خالص ہے نہ خالص ہے، کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، یہ کسی اور کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ پھر دوسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا لِحَافِظِ الْحَدِيثِ إِنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ۔ اور اسی طرح جو آدمی حدیث کا حافظ ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یہ بات کہ وہ فقہ کی فروعات پر بحث کرے، ایک محدث کے لیے یہ مناسب نہیں۔ وَإِيثَارِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، اور وہ بعض روایات کو بعض روایات پر ترجیح دینے لگے، محدث کا حافظ الحدیث کا کام یہ نہیں۔ حافظ الحدیث کون ہوتا تھا؟ اب تو حافظ الحدیث معلوم نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پہلے زمانوں میں حافظ الحدیث اسے کہتے تھے جس سے 10 لاکھ احادیث زبانی یاد ہوتی،
پھر یہ جب گھٹ گیا، معیار کم ہوا، تو لوگوں نے کہا 6 لاکھ احادیث یاد ہوں کسی کو سند کے ساتھ تو وہ آدمی حافظ الحدیث ہے۔ پھر اس سے بھی نیچے گرے تو لاکھ کا قول آیا کہ 1 لاکھ حدیثیں تو کم سے کم یاد ہونی چاہیے، پھر حافظ الحدیث ہے، ورنہ حافظ الحدیث نہیں ہوتا۔ حافظ الحدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے حدیث کا متن۔ یہ جو متون ہے نا، ٹیکسٹ، متن، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے سنا، حفصہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب یہ آدمی ایک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 اور حفصہ 3 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4، یہ سند ہو گئی نا، یہ سند حدیث کہلاتی ہے۔ آگے جو بات آئی ہے، فرض کر لو وہاں یہ آ گیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اب جب حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بیان کیا تو 10 آدمی آگے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تو 100 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کے راوی نے بیان کیا تو 1000 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ 1000 آدمی 1000 کا گراف بنائے تو اوپر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہی ہو جائے گا، حفصہ رضی اللہ عنہ نے سنی تھی، اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ تو یہ 1000 آدمی اگر اپنی اپنی سندوں کو لکھیں گے تو عبد الرحمان کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا، اوف کہتا ہے میں نے اس سے سنا، فلاں کہتا ہے فلاں سے سنا، تو یہ جو سندیں ہیں یہ حدیث کہلاتی تھی۔ آگے ٹیکسٹ جو متن ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ شبہ پڑا ہے یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ حدیثیں، کہاں سے اتنی چیزیں ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ارشادات کو دیکھا جائے اور واقعات نکال دیے جائیں تو کل 2-2.5 ہزار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ بہت تھوڑی۔ 23 برس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی خطبے دیے، کتنی باتیں ارشاد فرمائی ہوں گی، 2-2.5 ہزار باتیں پہنچی ہیں، زیادہ نہیں۔ لیکن سننے والے، اب مثلاً آپ نے یہ کہا کہ میں سود کو حرام قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، جب آپ یہ فرما رہے تھے تو سننے والے 1 لاکھ سے زیادہ ہی آدمی تھے۔ اب 1 لاکھ آدمی آگے جب پھیلائے گا بات کو، پھر آگے اس میں سے فرض کر لو 10,000 آدمیوں نے اس رواج کو یاد رکھا، لیکن آگے تو مسلمان بڑھتے چلے گئے نا۔ اب آگے والے جتنے تھے یہ 10-10 لاکھ آدمی یاد تھے لوگوں کو، اور یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، وہ اپنے گھوڑوں تک کے نسب یاد رکھتے تھے، وہ کھجوروں کے درختوں کو یاد رکھتے تھے، وہ جن اونٹوں پہ حج کرتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے۔ ترمذی رحمۃ اللہ ترمذی میں لکھا ہے ایک آدمی کے متعلق کہ اس بوڑھے کے پاس لوگ ملنے گئے تو وہ ایک حدیث سناتا تھا، پھر اس نے کہا کہ میں نے 50 حج کیے ہیں اور ہر حج جس اونٹ پہ کیا ہے، اس اونٹ کو کہاں سے لیا ہے، کیا کرایہ تھا، کیا اس کا نام تھا، وہ سب مجھے یاد آتا ہے۔ حافظ ہی ایسا تھا۔ تو 10 لاکھ، 6 لاکھ، 1 لاکھ، اب یہ احادیث کی سند یاد کرنا کتوں کو یاد رہتی ہے؟ یہ پورا فن ہے اسماء الرجال کا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حافظ حدیث جو ہے، جس کو حدیث کی سندیں یاد ہیں، وہ فقہ پر بحث کرنے لگے اور فروعات پر بحث کرنے لگے کہ پانی کے پاک ناپاک ہونے کے کیا مسائل ہیں، وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اس کی کیا بات ہے، اسے چاہیے کہ اپنے فن تک محدود رہے اور حدیث کی بات کرے۔ وَإِثَارِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، اور اس کا یہ مناسب نہیں ہے کہ بعض روایات کو بعض پر ترجیح دے۔ فَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْبَاحِثِ عَنْ إِسْرَارِ الْحَدِيثِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ إِنَّمَا غَايَةُ هِمَّتِهِ وَمَسْمَعُ بَصَرِهِ هُوَ كَشْفُ السِّرِّ الَّذِي قَصَدَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا قَالَ۔ اور اسی طرح وہ شخص جو بحث کرتا ہے اور حدیث میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، حدیث کے جو اسرار ہیں ان کے متعلق کلام کرتا ہے، انما غایت ہمتی، اس کی انتہائی ہمت یہ کرنی چاہیے، ومسمع بصرہ، اس کی نگاہ اس مقام تک پہنچنی چاہیے کیا، هو کشف السر الذی قصدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، کہ جو حدیث تمہیں بتا رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بات فرمائی ہے اس کی حکمت کیا۔ سواء بقی ھذا الحکم محکما، اسے اس سے بحث ہی نہیں ہونی چاہیے
کہ یہ حکم امت میں باقی رہا یا نہیں رہا، او سارا منسوخاً، یہ حدیث منسوخ ہو گئی، او عارضہ دلیل آخر، یا اس حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث آ گئی، فوجب فی نظر الفقہیت کونہ مرجوحاً، اور اس وجہ سے فقہا کی نظر میں یہ حدیث مرجوح ہو گئی، اس آدمی کو اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ آخری مثال دی اس معاملے میں، کہتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی نے اگر بیان یہ کرنا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں حکمت کیا تھی، یہ بات کیوں فرما دی، اس چیز سے منع کیوں فرما دیا، اس بات کی اجازت کیوں دے دی، یہ سب کی سب چیزیں اس آدمی کو بیان یہ کرنا ہے کہ حکمت کیا ہے۔ اب حکمت کو چھوڑ کے اگر وہ یہ بیان کرنے لگے کہ اس حدیث پہ آج کل عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بیان کرنے لگے کہ یہ حدیث تو منسوخ ہو گئی، وہ کہے کہ فلاں فقیہ نے اس حدیث پہ فتویٰ دیا، اس حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث آ گئی، لہٰذا اس حدیث کو چھوڑ دو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسے اس بحث کی ضرورت ہی کیا ہے، اپنے فن تک محدود رہے۔ یہ تو محدثین سے جا کے پوچھے کہ جی حدیث صحیح ہے یا نہیں، پھر غریب الحدیث والوں سے پوچھے کہ اس حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں یہ غریب ہیں یا نہیں۔ تمہارا کام بس اتنا سا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں مقصد تھا اس کو بیان کرو۔ اگر تم دین کے اسرار و رموز بیان کرنا چاہتے ہو، دین کی حکمتیں بیان کرنا چاہتے ہو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے اور اس انسان کو اس فیلڈ تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ تو حضرت نے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے، لیکن اس میں ایک بات البتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے جو بیک وقت کئی علوم پر دسترس رکھتے تھے، اور وہ مستثنیات ہیں۔ ہر صدی میں 2-4 آدمی ایسے مل جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ گویا خدا نے پیدا ہی علم کے لیے کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو آپ دیکھیں، وہ آدمی بیک وقت جب لکھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی اب کدھر چلا جائے گا، یعنی وہ حدیث پر بحث کر رہے ہیں، سورہ قل هو اللہ کی تفسیر انہوں نے سورہ اخلاص کی لکھی ہے، اب اس کی تفسیر بیان کرتے کرتے وہ احادیث پہ پہنچ جاتے ہیں، حدیث سے پھر تاریخ پہ پہنچ جاتے ہیں، تاریخ میں پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں وہ دخل نہ دیں۔ اس کی وجہ یہ کہ علم کی وسعت ہے، اور علم کی وسعت کی وجہ سے خود اپنے قلم پہ قابو نہیں رہتا، بے پناہ لکھتے تھے۔ کبھی کبھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے کرتے ہیں خود، حالانکہ اس اصول کو جانتے ہیں، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر دیکھ لو، حدیث دیکھ لو، تاریخ دیکھ لو، فقہ دیکھ لو، ہر طرف اللہ نے مہارت دی تھی۔ یہ لکھنا جب شروع کرتے ہیں تو اسی طرح کر دیتے ہیں کہ بات تو حدیث کی ہو رہی ہے، لیکن پھر وہ چلے جائیں گے ایک تاریخ پہ کہ اس میں تاریخ کی حیثیت کیا ہے۔ اسی طرح آخری دور میں جو لوگ گزرے ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بعد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب مرحوم نے ایک جگہ لکھا ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت علم اور تقوی اللہ نے عنایت فرمایا تھا، اور بہت محنت سے انہوں نے پڑھا تھا، اور والد نے تربیت بھی ایسی کی تھی۔ حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ ان کے والد تھے، اور حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے والد نے وفات سے پہلے بلایا اور مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ جتنا کچھ تم نے پڑھا ہے نا میں نے تمہیں پڑھایا ہے، سارے کا سارا جس کے لیے بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، بس صرف ایک کام میں نے اپنے لیے کرایا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا؟ تو وفات کا مرض تھی، کہنے لگے یہ جو قرآن ہے نا یہ میں نے اپنے لیے یاد کروایا تھا بس، تو اب میں دنیا سے پتہ نہیں کس دن چلا جاؤں مگر مجھے نہ بھولنا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کے ہو گئے، اس وقت بھی فرما دیتے کہ آج تک والد کے انتقال کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب پارا سوا پارا پڑھ کے ان کو اصالِ ثواب نہ کیا۔ انہوں نے کہا تھا یہ میں نے اپنے لیے کرایا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے پڑھو پڑھاؤ مگر اس میں مجھے نہ بھولنا۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ اتنی محنت سے پڑھا ہے، وہ کہتے تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بخاری میں جب ہم جاتے تھے تو میں نے ایک رجسٹر بنوا لیا اور اس میں 8 دستے لگوا لیے، فرماتے اس پہ میں نے عنوان بھی لکھ لیا، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، عربیت، شاعری، کیونکہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا درس ایسا ہوتا تھا جس میں عام طور پہ 8 علوم
آ ہی جاتے تھے۔ حضرت کبھی کوئی بات بیان کرتے تھے، کبھی کوئی بات بیان کرتے تھے، تو جو ہی وہ بات کرنی شروع کرتے تھے کہ تاریخ کی، تو میں تاریخ کو نکال کے اس پہ لکھ لیا کرتا تھا۔ پھر حدیث کی طرف آ جاتے، حدیث پہ پھر عربوں کی شاعری کی طرف آتے تھے، تو بعض اوقات ایک ایک قصیدے کے 50 شعر زمانہ جاہلیت کے پڑھ دیتے تھے، تو وہ پھر میں قصیدے پہ لکھ لیا کرتا تھا کہ حضرت نے یہ آج ارشاد فرمایا۔ فرماتے تھے وہ مجھ سے صاحب دیکھنے کے لیے لے کے گئے رجسٹر، اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ یہ انہوں نے لکھا قاری طیب صاحب نے۔ تو بعض لوگوں کا علم اتنا ہوتا ہے کہ ان کے لیے بچوں کی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ بھی بیان آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں ان کے علوم میں رکھی ہوتی ہیں وہ کمی کہیں اور ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں ضرور ہے یہاں پہ کہ ہر ایک کو اپنے فیلڈ میں بات کرنی چاہیے، لیکن خود حضرت کا بھی حال یہی ہے کہ وہ ایک فیلڈ میں بات کرتے کرتے کہاں پہنچ جائیں۔ پھر کہتے ہیں نا، ہاں بات یہ ہے کہ لا مجیس لکل خائض فی فن ان یعتصم بحق ما ہنالک بالنسبۃ الا ذلک الفن۔ ہاں یہ بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جب اپنے فن میں ماہر ہو جاتا ہے، اپنے فیلڈ میں بالکل اس کے قدم جم جاتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے جو اس فن میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَقْرَبُ مِنَ الْحَقِّ بِاعْتِبَارِ فَنِّ الْحَدِيثِ، اور اس فن کی بنسبت سب سے زیادہ قابل اعتبار فن حدیث کے اعتبار سے جو روایات ہیں ما خلت بعد تدوین احادیث البلاد، جو کچھ کے باقی رہ گئی ہیں احادیث کی تدوین کے بعد جو شہروں کے حساب سے ہوئی تھی۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس فیلڈ میں بھی جاؤ، اس فیلڈ میں جو سب سے اچھا بندہ ہے بس اس کے پیچھے چلنا ہے، اور اس فن کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ کوئی مفر نہیں ہے کسی بھی اس شخص کو جو تیرنے کے لیے اترے، بس اس کا حل یہی ہے کہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے اعتماد کے ساتھ۔ اور پھر فن حدیث کا بتاتے ہیں کہ دیکھو اب حدیث پر اگر تمہیں عمل کرنا ہے یا حدیثیں تمہیں دیکھنی ہے، تو سب سے اچھی احادیث وہ ہیں جو اس وقت تدوین ہوئی ہیں جبکہ احادیث بلاد تدوین ہو چکی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث پر دور گزرے ہیں، مراحل گزرے ہیں۔ حدیث کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ لوگوں نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یاد کر لیا، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا۔ پھر حدیث کا دوسرا مرحلہ یہ آ گیا کہ ہر شہر کے محدثین ہو گئے، حجاز والے اپنی حدیث بیان کرتے تھے، مکی اپنی حدیث بیان کرتے تھے، مدنی اپنی حدیث بیان کرتے تھے، کوفہ والے اپنی حدیث بیان کرتے تھے۔ کوفہ میں تو یہ حال تھا کہ کوفہ میں اتنی زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شہر یاد نہیں ہے سوائے کوفہ کے، اور ایک اور شہر کا نام لیا ہے کہ ان دو شہر ایسے ہیں جن میں نے اتنے سفر کیے ہیں حدیث لینے کے لیے کہ مجھے خود یاد نہیں۔ یہ ان کا کہنا کہ مجھے یاد نہیں رہا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنی مرتبہ وہ کوفہ آئے گئے، اور اسی کوفہ میں جہاں خالص احادیث ملتی تھی وہاں ٹکسال لگا ہوا تھا، جھوٹی حدیثیں بھی گھڑ گھڑ کے لوگ بیچتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں احادیث جب شہروں میں پھیل گئی، کہتے تھے مدینہ منورہ میں یہ حدیث ہے تمہیں مکہ میں نہیں ملے گی، مکہ میں اس کا راوی ہے تمہیں مدینہ منورہ میں نہیں ملے گا، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اور لوگ پیسہ خرچ کرتے تھے علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل ایسی اس کی مثال دیکھنی ہے جیسے آج آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں، تو کسی وکیل سے اگر مشورہ کرتا ہوں تو پہلے فیس جمع کراؤ، پھر وکیل کے پاس جا کے بات کرو۔ وہ ایسے بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پہلے پیسے رکھو پھر اس کے بعد بات کرو گے، بات کیا کرنی ہے۔ اس لیے کہ وکیل کو پتا ہے نا کہ جو کچھ میں نے کہنا ہے اس کا وزن کتنا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، حدیث کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کتنے پیسے لائے ہو؟ تو لوگ کہتے تھے پیسے نہیں، تو کہتے جاؤ پہلے مزدوری کرو، پیسے لے کے آؤ، پھر مجھ سے حدیث سننا، پیسوں کے بغیر حدیث ہم نہیں سنایا کرتے۔ امام نسائی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، نسائی کہتے ہیں ہم حدیث سننے جاتے تھے تو وہ کھرے کھوٹے سکے پہلے دیکھتے تھے ہمارے استاد، اور جو خالص سونا ہوتا تھا وہ رکھتے تھے، جو ایسی ہوتا تھا کہتے تھے یہ میں رکھ لیتا ہوں لیکن اس کے بعد اتنے اور لاؤ گے تو پھر حدیث سناؤں۔ کچھ بھی وجہ ہو اس کی، لوگوں کی غربت ہو، کچھ ہو، لیکن وہ لوگ اپنی بات میں بڑے سچے تھے کہ جن کی باتیں ہم نے بیان کی۔ اسی طرح جھوٹے بھی تھے کہ احادیث جھوٹ سنا کر پیسے ٹھگ لیا کرتے تھے۔ تو ہوتے ہوتے شہروں کے ساتھ احادیث منسلک ہو گئی
کہ کس کس محدث نے کس کس شہر میں کیا حدیث بیان کی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث پر جب یہ دور گزر گیا وہ آثار فقہائیہا، اور اس کے بعد دوسرا دور حدیث پر کیا گزرا کہ فقہا نے احادیث پر فتوے مرتب کر لیے، وہ معرفت المتابع علیہ من المتفرد بہ، اور پھر اس کے بعد تیسرا دور آیا اور یہ آیا کہ روایت کی مطابقت موجود ہے یا نہیں، کون سی روایت متفرد ہے۔ فقہا نے حدیث کو دیکھا دوسرے دور میں، انہوں نے کہا آدمیوں کے نام ہٹاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی، آگے جو بات اصل ہے نا بس اس کو مسئلے پہ بیان کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ پانی کی اتنی مقدار پاک ہے، تو جس راوی سے انہوں نے حدیث سنی جتنی سند تھی ان کا سند کو چھوڑ دو، بس اب لوگوں کو آسانی سے علم فراہم کرو کہ پانی کی اتنی مقدار پاک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے، تکبیر تحریمہ سے۔ فقہا تک جب یہ حدیث پہنچی انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یہاں تک جو سند ہے نا اس کو ہٹا دو، اتنا جملہ بس لکھو کہ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو مختصر چیزیں پڑھنے میں لکھنے میں یاد رکھنے میں سہولت ہو، لوگوں کو تو مسئلہ ہی پتا ہونا چاہیے نا۔ اس طرح شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بھی دور گزر گیا تو اس کے بعد حدیث پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ کس حدیث میں اس کا مطابع موجود ہے اور کون سی حدیث متفرد ہے، یعنی کوئی بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ ایک نہیں 10 آدمی بیان کرتے ہیں، ہر ایک کے بعد دوسرا موجود ہے، بعض احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی آدمی اوپر سے نیچے تک بیان کرتا ہے۔ یہ بھی جب گزر گیا والاکثر روات والاقوى روایت مما هو دون ذلك، اور پھر کس حدیث کے راوی کم ہیں کس حدیث کے راوی زیادہ ہیں، جب یہ سارے دور گزر گئے تو اس کے بعد چھٹ کے جو احادیث مرتب ہو گئی ہیں ان احادیث پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حدیث میں تدوین کے مراحل سے جب گزر گئی اور جب کتابیں سامنے آ گئیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب خالص احادیث جو آئی ہیں وہ پتہ چل گیا، علم پھیل گیا کہ کس کس شہر میں، یہ پتہ چل گیا کہ کس شہر میں کس سے جھوٹ بولا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اللہ نے غیب سے حفاظت کا ایسا سامان پیدا کیا کہ اللہ کی شان، اس کی قدرت ہے کہ کوئی آدمی سمندر کے سفر پہ ہوتا تھا اور وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیتا تھا کہ اس شہر میں جا کر جھوٹ بولنا ہے حدیث کے معاملے میں، تو ہم نے بارہا دیکھا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں میں جھوٹا مشہور ہو جاتا تھا، لوگ اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہو جایا کرتا ہے، نیت کا اثر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے اللہ کے اچھے بندے ہیں جن کی نیتیں صاف رہتی ہیں اور پھر مصیبت تکلیف جو تقدیر میں آنی تھی، جو ذلت پیش آنی تھی، خدا اسے بس گزار دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے لیکن ذلت نہیں پہنچتی۔ نیت صاف تھی، خدا نے اس کی برکتیں دے دی، لیکن وہ تقدیر کا لکھا بھی پورا ہونا تھا، تو ایسے جیسے خواب میں ایک چیز گزر جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ الا انہ ان کان شیئا من ھذا النوع استطرادا، تو دیکھو میرا طریقہ کار یہی ہے، اس کے باوجود اگر اضطراری طور پر ضمناً کوئی بات چھڑ گئی فلیس البحث عن المسائل الاجتہادیہ، تو وہ مسائل جن میں اجتہاد ہوتا ہے، جن میں علماء کا علم آپس میں مختلف ہے، وَتَحْقِيقُ الْأَقْرَبِ مِنْهَا لِلْحَقِّ، اور وہ تحقیق کرتے ہیں کہ حق اور سچائی کے قریب ترین چیز کون سی ہے، بِدْعًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وَلَا طَعْنًا فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی تم ان میں سے کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ حدیث جب چھٹ چھٹا کے سامنے آ گئی، سب چیزیں ہو گئی، تو اہل علم میں اختلاف ہوا، کسی نے اس پہ فتویٰ دیا کسی نے اس پہ فتویٰ دیا، تو تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، اس میں اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی ہوں، اجتہادی مسائل آئیں گے، کوئی بات اضطرارن چھڑ گئی میں بھی اس پہ اپنی رائے دے دوں گا، تو اپنی رائے اگر میری پچھلی امت کے خلاف ہو تو اس میں کوئی اتنے تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ امت میں یہ ہوتا آیا ہے، تو میں اس طرح اس مرحلے میں جب گزروں گا ان اريد الا الاصلاح۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت لکھی ہے جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گویا یہ آیت لکھ کے ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جہاں بھی کوئی ایسا موقف تمہارے سامنے آئے کہ
کہ میں نے کوئی الگ راہ اپنائی ہے تو مجھ پر یہ بدگمانی نہ کرنا کہ میں امت میں کوئی پھوٹ ڈالنا چاہتا ہوں، کوئی نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ علمی بحث ہے، اور علمی بحث اس طرح پہلوں کا حصہ میرا بھی بنتا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، میں سوائے اصلاح کے کوئی چیز نہیں چاہتا، مستطاع تو جو کچھ میری توفیق، جو کچھ میں کر سکتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور اللہ ہی صحیح بات کی توفیق مجھے دینے والا ہے، علیہ توکل، تو میں نے اس پہ بھروسہ کیا، والیہ انیب، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا کہ ہم سب ایک دین پہ تھے، یعنی کفر پہ، تم کیوں ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ان اريد الا الاصلاح، میں تو تمہیں صحیح راہ پر لانا چاہتا ہوں، مستطاعت، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، میں فساد کرنے والا آدمی نہیں ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور یہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ خدا کے دین کی طرف آؤ اور اس شرک کو چھوڑ دو، یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے جس سے کہہ رہا ہوں، علیہ توکل، تو میں نے خدا پر بھروسہ کیا، الیہ انیب، اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو مثال میں لے لیا یہ سمجھانے کے لیے کہ میرا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، جہاں میں کہیں اختلاف کروں اہل علم سے تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی انوکھی بات ہے، بلکہ میں بھی علمی بات کرتا ہوں، اور مجھے بھی جو علمی توفیق ہے یہ اللہ ہی نے دی ہے۔ وَهَا أَنَا بَرِيٌّ مِّن كُلِّ مَقَالَةٍ صَدَرَتْ مُخَالِفَةً لِآيَاتٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ، اور دیکھیے میں یہاں پر پورے کھلے لفظوں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بالکل بیزار اور بری ہوں ہر اس جملے سے، صدرت مخالفۃ لآیۃ من کتاب اللہ، اس کتاب میں نے اگر کوئی ایسی بات لکھ دی ہو جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کسی آیت کے مخالفت میں ہو، اور سنت قائمت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت جو واقعی ثابت ہو چکی ہو، میں کوئی ایسی بات کتاب میں لکھ دوں جس سے اس سنت پر زد پڑتی ہو، او اجماع القرون المشہود لہا بالخیر، مشہود لہا بالخیر، یا وہ 3 دور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی کہ ان میں خیر غالب رہے گی، اس پر میری کس بات کی زد پڑتی ہو تو میں اس سے بالکل بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں بری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا میرا دور، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، پھر تابعین کا، 3 دور۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک ہی تھا، پھر تابعین کا اور پھر تبع تابعین کا، یعنی اس میں خیر غالب تھی۔ یہ نہیں ہے کہ شر بالکل نہیں تھی، شر اس میں بھی تھا۔ یہ یزید اسی دور میں تھا، حجاج بن یوسف اسی دور میں تھا، یہ مروان اور یہ لوگ سارے اسی دور میں تھے، اور شر تھا، ان لوگوں نے شرارتیں کی، جو کچھ بھی کیا تو کیا، لیکن اس میں عمومی طور پر خیر غالب تھی۔ لوگ حق بات کہنے سے جھجکتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، اور بڑے بڑے درجے کے تابعین میں سے ایسے صاحب کرامت آدمی تھے کہ یزید نے جب فوج بھیجی ہے مدینہ منورہ میں تو مسجد نبوی میں فوج نے پورے اہل مدینہ کو جتنا ہو سکتا تھا قتل و غارت گری کی، اور لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے، اور مسجد نبوی میں اس کی فوج نے آ کے گھوڑے باندھ دیے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ نماز کے ساتھ ان کو گویا عشق تھا، اور وہ کہتے تھے 30 سال ہو گئے ہیں، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مؤذن نے آذان کہی ہو اور میں اس سے پہلے مسجد میں نہ ہوں۔ تو کسی نے کہا آپ آذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ کہنے لگے بڑا ہی نالائق نوکر ہے کہ آقا کہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، تو اس کی آواز سننے کے بعد آئے۔ نوکر وہ ہے جو پہلے سے ہی حاضر ہو کے بیٹھے۔ 30 سال اس حال میں انہوں نے گزارے کہ مسجد نبوی میں آذان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ نابینا ہو گئے، گھوڑے باندھ دیے، فوجی پھر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے آدمی بیٹھا رہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا اس محاصرے کے بعد کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی، میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا۔ اس درجے کے آدمی تھے سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو بنو امیہ کے کچھ لوگ گزرے، تو انہوں نے کہا کیا سرکاری آدمی ہو؟ ان کا سرکاری آدمی ہے۔ کہنے لگے امویوں کے
سرکار سے تعلق ہے ان کا. کہنے لگے کیسے ہیں تمہارے بادشاہ، تمہارے حکمران کیسے ہیں؟ اور پھر کہنے لگے تمہارے حکمران اچھے ہی ہوں گے جن کے دور میں حکمرانوں کے کتے مکھن کھائیں اور ان کے عوام بھوکے مریں. ایسے خوش نصیب حکمران، ایسے مالدار حکمران دنیا میں کس نے دیکھے ہوں گے؟ تو تمہارے حکمران بہت اچھے ہیں. اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتا. تو 2-4 آدمی آ گئے، انہوں نے سعید رحمت اللہ کو بچایا اور پھر کہا حضرت کوئی اپنی جان کی پرواہ کریں، کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ مگر نہیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو کہنے لگے احمق آدمی چپ رہے، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی سچ بولتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ایک اور آدمی ایک دن مل گیا، وہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا. اس نے کہا میں نے سنا ہے، نیا آیا تھا، ملنے کے لیے حاضر ہوا. کہنے لگا میں نے سنا ہے حضرت آپ نماز کے بعد ہم لوگوں کے لیے بدعا، آپ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں حج یا عمرے پہ تو حاجیوں میں عمرہ کرنے والوں کے درمیان کھڑے ہو کے آپ زور زور سے بیت اللہ کو دیکھ کے ہمارے خلاف بددعائیں کرتے ہیں. تو کہنے لگے تم نے صحیح نہیں سنا. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ کہنے لگے صحیح بات یہ ہے کہ بیت اللہ تو سال میں 6 مہینے میں کبھی 1-2 مرتبہ جاتا ہوں، میں تو ہر نماز کے بعد مسجد نبوی میں تمہارے لیے بددعائیں کرتا ہوں. صحیح بات یہ ہے، تم مجھے اتنے برے لگتے. تو ایسے لوگ تھے اسی دور میں تھے جس دور میں خیر کا غلبہ تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو اجماع ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، تابعین کا، یہ سارا دور ایسا تھا کہ اگر میری کوئی بات اس کی زد وہاں جا کر پڑتی ہے تو میں اس سے بیزار ہوں. اور مختارہ جمہور المجتہدین، پہلے انہوں نے کہا خدا کی کتاب، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت جو ثابت ہو چکی ہو، پھر وہ زمانہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس میں خیر غالب رہے گی. 3 چوتھے کہتے ہیں کہ میری کسی بات کی زد. مختارہ جمہور المجتہدین، مجتہدین نے جو کچھ اجتہاد کیا ہے اس کے میں خلاف چلوں. وہ معظم سواد المسلمین، یا عام مسلمان جو عمل کرتے ہیں میں اس کے خلاف اگر کوئی بات کروں فإن وقع شيء من ذلك فإنه خطأ، تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ وہ میری غلطی ہے اور میری غلطی میں میرے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. رحم اللہ تعالی من ایقظنا من سنتنا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، رحم فرمائے اس شخص پر جو اس اونگ سے ہمیں اٹھا دے. اونگ آ جاتی ہے، آدمی سے خطا ہو جاتی ہے. اور نبہنا عن غفلتنا، یا جو آدمی میری اس غفلت، میری اس بھول پر مجھے آگاہ کر دے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے. اگر میری کتاب میں کوئی ایسی بات آ جائے تو اس بات پر عمل نہ کرنا. اما ہؤلاء الباحثون بالتخریج والاستنباط من کلام الاوائل، ہاں باقی رہ گئے وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں اور پرانے زمانے کے جو لوگ حدیث اور کتاب و سنت کو بیان کرتے تھے ان کے کلام سے کوئی دلیل لاتے ہیں. المنتحلون مذہب المناظرۃ والمجادلہ، اور رہ گئے وہ لوگ جو مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور لڑتے ہیں. فلا یجب علینا ان نوافقهم فی کل ما یتفقهون به، تو ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات میں ان کی موافقت کر دیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی، کچھ کی عادت ہوتی ہے مناظرہ کرنے کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو یہ 5-6 چیزیں میں نے تمہیں بتا دی، اگر میری کتاب کی کوئی بات کتاب سنت میں ان چیزوں کے خلاف پڑتی ہے میں بری اور بیزار ہوں، اور اللہ رحم کرے اس پہ جو مجھے آگاہ کر دے. باقی وہ رہ گئے جو مناظرے کرتے ہیں اور مجادلے کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات بھی کہیں ہم اسے مان کیا کریں. فنحن رجال وهم رجال، اگر وہ مرد ہیں تو ہم رجال، فنحن رجال وهم رجال، ہم بھی مرد ہیں. اگر انہیں کچھ آتا ہے تو اللہ نے ہمیں بھی کچھ دے رکھا ہے. والامر بیننا وبینہم سجال، بات وہ ہے کہ جب بھی کہیں بحث آئے گی تو پھر ڈول پڑے گا، ڈول ہمارے اور ان کے درمیان. ہوتا یہ تھا پچھلے زمانوں میں کہ پانی بھرنے جایا کرتے تھے لوگ، تو جو ڈول پہلے رکھا تھا وہ پہلے ڈول ڈالتا تھا نا، اور جو گاؤں میں ڈول بعد میں لائن لگ جاتی تھی. گاؤں میں کیا شہروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے کئی جگہ پہ پانی بھرنے کے لیے جائیں تو بالٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس پھر علم کا کنواں ایسے ہی ہے، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں اصرار کرتے ہیں مناظرے میں کہ ہماری صحیح ہے تو ہمیں بھی اصرار کا حق ہے. وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں، اگر ان کے پاس ڈول ہے تو ہمارے پاس بھی ڈول ہے. پھر جس کا ڈول بھرا ہوا نکل آئے، جس کا ڈول پہلے نکل آئے وہ غالب آ جائے.